السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سن 2020 میں ممبئی کے تھانے بھیونڈی ممرا سے کورٹ میرج کے لیے کورٹ میرج رجسٹرار کے آفس میں 140 مسلم لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کی درخواست دی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو کچھ آنکڑے سنا رہا ہوں۔ چنئی 5180، کوئمبتور 1224، تروچی 1470، مدورائی 2430، حیدرآباد 3500، گجرات 2500، مہاراشٹر 6000، غازی آباد 1980، بنگال 12090، باغپت سے 1270، میرٹھ سے 970، کانپور سے 3890۔ کل ملا کر پچھلے 3 سالوں میں مجموعی طور پر 1,50,000 سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم مردوں سے شادی کی ہے، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان خواتین گھر سے بھاگ رہی ہیں، غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، اور ہم مسلمان گڑبڑ میں ہیں۔ آئیے ہم ذرا غور کریں کہ مسلم لڑکیوں میں یہ بے راہ روی کیوں ہے؟ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو ویسے بہت زیادہ ہیں، چند ایک وجوہات میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، غور کیجئے گا۔ غیر اسلامی طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، بچپن ہی سے مغربی تہذیب کا لبادہ اور لباس پہنا دینا، بچیوں کے درمیان شروع ہی سے شرم و حیا کو ختم کر دینا، کانوینٹ کے اسکول ڈریس میں فحاشی اور جنسی لذت کا سامان موجود ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت کانوینٹ اسکولز میں پڑھ رہی ہے۔ اسلام کی تربیت بالکل بھی نہ دینا، صرف دنیاوی تربیت دینا۔ بچہ دوسرے مذاہب کے رسم و رواج کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اسلامی شعار سے بیزارگی اور کڑھن محسوس کرتا ہے۔ بچے کو بہت زیادہ لاڑ پیار کرنا، ہر خواہش کو پورا کرنا، بغیر شرط کے ان کو بہت مہنگے مہنگے موبائل دینا، انہیں دور دراز کے شہروں میں کالج بھیجنا یا ایسے کالجوں میں بھیجنا جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، بیٹی کی شادی میں تاخیر اور خود کفیل بنانے کے نام پر ان کی خواہشات کو پورا نہ کرنا، بیٹی کے دوست کو نہیں جانتے جہاں وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ اپنی جوان بیٹی پر بہت زیادہ اعتماد ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے ان کے والدین کے ذریعے بھی بچوں کو پسپا کر دیا تھا، ان کے والدین کے ذریعے بھی بچوں کو پسپا کر دیا تھا۔ کہیں آنے اور یہ کہنے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم نئے لوگ ہیں، ہم نے اپنی لڑکی کو آزادانہ آزادی دی ہے، وہ خود ہی فیصلہ لے سکتی ہے، پھر ایک وقت اس کا کسی کے ساتھ بھاگنے کو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ بھی کرتی ہے۔ فحش ڈرامہ، ٹی وی شو، آن لائن فیس بک چیٹنگ، میسنجر نے بھی ہماری نسلوں کو کھائی میں ڈھکیل دیا ہے۔ سرکار 3 طلاق پر تو قانون لا کر عورتوں کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن فحش سائٹس، زنا پر قانون نہیں لانا چاہتی ہے۔ مسلمان لڑکے جلد ہی اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ کر کاروبار میں لگ جاتے ہیں، وہیں ہماری بچیوں میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے بہت زیادہ سنجیدگی رہتی ہے، اس لیے اسکولوں، کالجوں اور مختلف ٹیوشن سنٹروں میں ان کی ملاقات ہندو لڑکوں اور لڑکیوں سے ہوتی ہے،
اور وہی لوگ ان کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ عشق اور دوستی کے سبز باغ دکھا کر ان کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اور بچیوں کے ذہنوں میں داڑھی، کرتا پائجامہ اور ٹوپی کے مناسب یہ بات پیوست کرائی جاتی ہے کہ اس شکل اور لباس میں ملبوس لوگ گندے، کم عقل اور ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، جن کو دنیا اور دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں رہتی، اور ہمارے کچھ جاہل علماء اس کو اپنی ناسمجھی سے سچ کر بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے وہ علماء کرام ہیں جو نیوز چینلوں پر آ کر اسلام کی صحیح تعلیمات پیش نہیں کر پاتے اور اپنے نوجوانوں کے ذہن میں اپنی ذلیل تصویر قائم کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کا نقصان کم، مذہب اسلام کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی داڑھی اور ٹوپی اسلامی نشانات میں طاغوتی نظام نے شامل کر دیا۔ داڑھی ٹوپی اسلامی نشانات میں طاغوتی نظام نے شامل کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ داڑھی یہودی، ہندو، سادھو، سکھ لوگ اور دیگر عیسائی بھی رکھتے ہیں، اور اب ویسے بھی داڑھی فیشن میں شامل ہے کہ WWE کے بعض فائٹرز بھی داڑھی رکھتے ہیں، بعض اداکار بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ عام مسلمان جو ٹیبل ٹاک کے ذریعے چائے کی چسکی لیتے ہوئے مسجد کے ائمہ کی برائی، ٹیوشن پڑھانے والے حفاظ اور مولویوں کی غیبتیں، امارت شرعیہ، ادارہ شرعیہ، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء ہند، رویت ہلال کمیٹی، دیگر اسلامی جماعتوں کے متعلق جو برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کا ہم اور آپ قطعاً اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس کا خراب اثر ہمارے ان بچوں اور بچیوں کے ذہنوں پر ہو رہا ہے جو اسلامی تعلیمات سے پہلے ہی سے ناواقف ہیں، جن کے سامنے پہلے ہی سے مذہبی شعار کے بارے میں غلط فہمیاں کفر نے پیوست کر دی ہیں، جس کو صحیح کرنے کی، اپنے نوجوان نسل کو بچانے کے لیے، جس کو صحیح کرنے کی اور اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے نہ کسی مسلک کے عالم صاحب نے، نہ کسی برادری کے ٹھیکیدار صاحب نے ذرا سی بھی کوشش کی، اور تو اور ہمارے ذمہ دار حضرات نے بھی ان بچوں اور بچیوں کو کفر کے حوالے چھوڑ دیا۔ کیا اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اور ہمارے ذمہ داران حضرات نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کون سا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نے سوچا کہ تاریخ ہمیں ہمارے اس لاپرواہی کے لیے کبھی معاف کر سکے گی؟ ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل ہمیں خراب اور فحش الفاظوں سے نوازے۔ ہماری لاپرواہی سے اسلام کے دشمنوں کا کام آسان ہو جاتا ہے اور ہماری بہنیں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، 18 اور 19 سال کی شروعات میں لڑکی کی شادی ہو جائے، پھر شادی کے بعد دونوں چاہیں تو اپنی تعلیم پوری کریں، چاہیں تو کام کریں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہماری بیٹیاں، بہنیں عشق و عاشقی کے نام پر اپنا مذہب تبدیل کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری ذلت و رسوائی حاصل کریں گی، اور آخر میں عذاب آخرت ان کا مقدر بن جائے گا، العیاذ باللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں لو جہاد کی ایک اصطلاح چل پڑی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ RSS کے نوجوان تنظیم کے لوگ، جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں، منصوبہ بند طریقے سے کالج اور ہاسٹل میں بھولی بھالی مسلم لڑکیوں کو بڑے پیار سے محبت کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر پھانس رہے ہیں۔ کورٹ میرج رجسٹرار کے دفاتر میں بڑی تعداد میں مسلم لڑکیوں کی ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی اور تبدیلی مذہب کی درخواستیں رجسٹر ہو رہی ہیں، جن میں بھیونڈی، ممرا، ممبئی، مالیگاؤں، حیدرآباد، دہلی، لکھنؤ، الہ آباد، اعظم گڑھ اور کئی مسلم اکثریتی شہری اور دیہی علاقے ہیں۔
ہمارے چند اسکالرز کو بہت بڑا صدمہ ہے کہ ہم نے ہندو بھائیوں کے ساتھ مساوات اور تعلقات نہیں بڑھائے. وہ طبقہ ذرا بھی غم نہ کرے، کیونکہ ہماری بہن بیٹیاں پارکوں میں، مال میں، سنیما گھروں میں، اسکولوں اور کالجوں میں، ٹیوشن سینٹروں میں اور ہندوؤں سے مساوات قائم کر رہی ہیں، خوب سیکولر کی مثال پیش کر رہی ہیں. اگر اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو گنوا کر، عصمتوں کو نیلام کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میرے محترم بزرگوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. غور کریں اور جن وجوہات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس پر کڑی سے کڑی نظر رکھنے کی فکر کریں. اللہ ہم سبوں کو ہوش کے ناخون لینے والا بنا دے اور ہماری بہن بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ناموسوں کی حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.